بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت نہم اسلامیات لازمی کی نیو بک میں سے باب پنجم کے ٹاپک حقوق العباد کے سوالات کے جوابات بیان کریں گے۔ سوال ہے حقوق العباد کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے حقوق یہ حق کی جمع ہے اور عباد کا معنی ہے بندے۔ تو اب حقوق العباد کا معنی ہوا بندوں کے حقوق۔ معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی بنیادی ضروریات اکیلا پوری نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے بعض ذمہ داریاں ادا کرنے سے کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے قرآن مجید میں پڑوسی کی کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے قرآن مجید کی آیت کے مطابق پڑوسی کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 رشتہ دار پڑوسی، نمبر 2 قریب رہنے والا پڑوسی، نمبر 3 تھوڑی دیر کا پڑوسی۔ اگلا سوال ہے ہمسایوں کے 2 حقوق بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے ہمسایوں کے حقوق۔ نمبر 1 پڑوسیوں کے ساتھ سلام میں پہل کرنا، نمبر 2 جب وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت کرنا۔ اگلا سوال ہے ہمسایوں کے حقوق کے 2 معاشرتی اثرات تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے سے معاشرے پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 معاشرے میں جانثاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نمبر 2 لوگ ایک دوسرے کو اپنا دکھ درد بانٹتے ہیں، خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6015۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے تفصیلی سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ تفصیلی سوال ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق واضح کریں۔ تو اس کا جواب ہے حقوق العباد کا معنی و مفہوم۔ حقوق یہ حق کی جمع ہے اور عباد کا معنی ہے بندے۔ تو اب حقوق العباد کا معنی ہوا بندوں کے حقوق۔ معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے بعض ذمہ داریاں ادا کرنے سے کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں معاشرے کی ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان خیر اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے، ان کی ہمدردی، ایثار اور خیر خواہی پر مبنی ہو۔ حقوق العباد میں والدین، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، اساتذہ کرام اور غیر مسلموں کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہمسایوں کے حقوق بھی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ قرآن کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر ہمسایوں کے حقوق کا تذکرہ قرابت داروں کے ساتھ کیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ ترجمہ ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے مسافر کے ساتھ۔ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق پڑوسی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 رشتہ دار پڑوسی، نمبر 2 قریب رہنے والا پڑوسی، نمبر 3 تھوڑی دیر کا پڑوسی۔ حدیث کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہوئے 3 دفعہ ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ حوالہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6016۔ اسلام کی نظر میں ہمسائے میں صرف ساتھ رہنے والے لوگ شامل نہیں، بلکہ ایک محلے میں رہنے والے، کاروباری شراکت دار، ہم سفر اور ہم جماعت، ایک دفتر اور ادارے میں اکٹھے کام کرنے والے تمام افراد ہمسائیگی کے دائرے میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا
حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دے۔ حوالہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6015۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق کا اندازہ مندرجہ ذیل حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی وغیرہ گاڑنے سے روکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5627۔ عیادت، غمخواری، خوشی غم میں شرکت، جنازے میں شرکت، مالی مدد اور عیب پوشی ہمسائے کے حقوق میں شامل ہیں۔ حق کے پڑوس صرف یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کیا جائے، بلکہ پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرنا بھی پڑوسی کے حق میں شامل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلا اضافی اسلو بیسڈ اور تفصیلی سوال ہے، ہمسایوں کے آداب یعنی حقوق کی ایک فہرست مرتب کریں، نیز ان کے ساتھ اچھے سلوک کے معاشرتی اثرات تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے ہمسایوں کے حقوق و آداب۔ پڑوسیوں کے ساتھ سلام میں پہل کرنا، جب وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت کرنا، مصیبت کے وقت ان کی غمخواری کرنا، ان کی خوشی میں شرکت کرنا، ان کے جنازے میں شرکت کرنا، مالی ضرورت کے وقت ان کی مالی مدد کرنا، ان کے عیبوں کو چھپانا، ان کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کرنا، ان کی اولاد کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا، پڑوسیوں کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت کرنے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا، دین و دنیا کے جس معاملے میں انہیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو ان میں ان کی رہنمائی کرنا، یہ سب پڑوسیوں کے حقوق اور آداب ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے معاشرتی اثرات۔ نمبر 1، ہمسایوں کے حقوق کا سب سے بڑا معاشرتی اثر یہ ہے کہ معاشرے میں جانثاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک معاشرتی اثر یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو اپنا دکھ درد بانٹتے ہیں، خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں۔ نمبر 3، جانی اور مالی سطح پر ہر جائز کام میں تعاون کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ انسانی ہمدردی اور تعاون کی مثال پیش کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 4، افراد معاشرہ ریاست کی ترقی میں ممد و معاون ثابت ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہمدردیاں اور حسن سلوک کسی ریاست کو کامیاب بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمسایوں کے حقوق ادا کریں تاکہ دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیاب ہو سکے اور ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس ٹاپک کے اسلو بیسڈ سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال ہے، معاشرتی اور اجتماعی زندگی کی اہمیت بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، معاشرتی زندگی میں ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی بنیادی ضروریات اکیلا پوری نہیں کر سکتا، لہذا اسے بعض ذمہ داریاں ادا کرنے پر کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، قرآن و سنت کے مطابق معاشرے کی ترقی کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ تو اس کا جواب ہے، قرآن و سنت کے مطابق معاشرے کی ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان خیر اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے اور وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمدرد ہوں۔ اگلا سوال ہے، حقوق العباد میں ہمسایوں کے حقوق کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ تو اس کا جواب ہے، حقوق العباد یعنی والدین کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق اور اساتذہ کے حقوق، ان سب میں سے ہمسایوں کے حقوق کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگلا سوال ہے، ہمسایوں کے حقوق پر ایک قرآنی آیت کا ترجمہ تحریر کرے۔ تو اس کا جواب ہے، ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے مسافر کے ساتھ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اگلا سوال ہے، ہمسایوں کے حقوق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اجاگر کیا؟ تو اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہوئے 3 دفعہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6000
5016۔ اگلا سوال ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑوسی کے حقوق کی کس قدر تاکید آئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دے۔ حوالہ ہے صحیح بخاری، حدیث نمبر 6015۔ اگلا سوال ہے، اگر پڑوسی آپ کی دیوار میں کھونٹی وغیرہ گاڑے تو کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب ہے، اسے منع نہ کیا جائے، کیونکہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی وغیرہ گاڑنے سے روکے۔ حوالہ ہے صحیح بخاری، حدیث نمبر 5627۔ اگلا سوال ہے، اسلام کی نظر میں ہمسائیگی کا دائرہ کار تحریر کرے۔ تو اس کا جواب ہے، اسلام کی نظر میں ہمسائے میں صرف ساتھ رہنے والے لوگ شامل نہیں، بلکہ ایک محلے میں رہنے والے کاروباری شراکت دار، ہم سفر اور ہم جماعت، ایک دفتر اور ادارے میں اکٹھے کام کرنے والے تمام افراد ہمسائیگی کے دائرے میں شامل ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک باب پنجم کے ٹاپک حقوق العباد کے مختصر، تفصیلی اور اسلوب بیسڈ سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔